آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے جو ہماری زندگیوں میں بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ موضوع ہے اللہ کی محبت، امید، صبر اور اللہ کی رضا۔ زندگی میں ہمیں کئی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جانتے ہیں ان مشکلات میں ہمیں اللہ کی رحمت اور مدد کا یقین رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے، اللہ عطا کرنے پر آئے تو بندے کی ذات، اوقات اور عمر نہیں دیکھتا۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا وعدہ کبھی بھی ٹوٹتا نہیں اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ آئیے اس اہم موضوع پر مزید غور کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی زندگی میں اللہ کی محبت اور رضا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ہم انسانوں کی اتنی اوقات نہیں کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ جب ہم ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کو دکھائی دیتے ہیں۔ جب ہم اس کائنات میں خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں تو اللہ کو اپنے ساتھ کھڑا پاتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ ہمارے ارادے اور یقین کو توڑ کر ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں۔ اللہ اپنی طرف آنے والا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آپ کی بہتری کس میں ہے آپ کا رب بہتر جانتا ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے۔ کب، کہاں اور کیسے یہ سب میرا اللہ جانتا ہے۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہیں تو سب اللہ پر چھوڑ دیں، تقدیر بدل جائے گی۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگے تو صحیح۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ اور جان رکھیں آپ کا صبر آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے، ایسی طاقت جس میں اللہ نے آپ کو سنبھال رکھا ہے۔ وہ جانتا ہے آپ نے اپنے اندر کیا چھپا رکھا ہے۔ آپ کا نمازوں میں یوں رونا اور آسمان کو یوں خاموشی سے دیکھنا، وہ ان سب سے واقف ہے۔ صبر اور یقین رکھیں، جلد اللہ آپ تک اپنی مدد بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ جب دعاؤں کا جواب فوراً نہیں دیتا تو وہ بار بار مانگی ہوئی دعائیں معجزے بن جاتی ہیں۔ اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم ہماری نگاہ میں ہو۔ اللہ نے کس کو کس سے کب ملوانا ہے اس بات کا فیصلہ وہ خود کرتا ہے اور دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، آپ نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، دنیا کے سہارے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ نازک اور کمزور ہیں۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہی تو بہترین مددگار ہے۔ لوگ تو صرف مشورہ دیتے ہیں، ساتھ تو صرف اللہ دیتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب آپ صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنا قریب ہو جائیں گے کہ ابھی دعا دل میں ہوگی اور اللہ پاک ان فرما دے گا۔ انشاءاللہ وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کا کوئی نہیں تو آسمان کی طرف دیکھیں، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے آپ کا تھا اور ہمیشہ آپ کا رہے گا۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیا کے سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آئے، تاکہ آپ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں، ہر چیز کو، اپنے ہر فیصلے کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ جب آپ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں، ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں۔
کیونکہ ہر کام اس کی رضا سے ہوتا ہے، تو پھر مستقبل کی فکر کیسی؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں اور اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں۔ وہ سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جانے کا مطلب یہ نہیں آپ دنیا چھوڑ دیں۔ آپ نے دنیا میں رہ کر تو یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ کو اللہ سے کیسی محبت ہے۔ بس دل میں یہ جذبہ رکھیں کہ اللہ کی محبت اور رضا کو سب سے پہلے رکھنا ہے اور اس پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ پردہ ہو، نماز ہو یا دل کی خواہش، جانتے ہیں یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح سے ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے کوئی بات نہیں، اللہ پاک ہے نا۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب آپ دنیا سے نہیں اللہ سے مانگتے ہیں، جب آپ اپنی بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہیں، جب آپ سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ یقین رکھیں جسے سزا سمجھ رہے ہیں اس دیری میں آپ کے لیے بہتری چھپی ہوئی ہے۔ میرے رب کا قرآن کہتا ہے صبر اور نماز سے مدد لو۔ بے شک یہ کام مشکل ہے مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ سے رو رو کر مانگتے ہیں انہیں مانگنے کے بعد رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں نہیں۔ آپ صبر کی انتہا کر دیں، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ برے وقت میں بندے کا سب سے بڑا مددگار اللہ ہوتا ہے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا۔ آپ کو جو چاہیے نا وہی ہوگا۔ جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ سجدے لمبے کیجئے، مشکلیں چھوٹی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ سنو، صبر کرو، اللہ آپ کے دل کی سنتا ہے۔ آپ کو وہی ملے گا جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں۔ بڑی طاقت رکھی ہوئی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے نا کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی بکھر کر بھی صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائیں تو اس اللہ سے چپکے چپکے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے لیکن وہ صرف آپ سے سننا چاہتا ہے۔ اور جب اللہ کی مدد آپ کے لیے آئے گی تب آپ کے آنسو، آپ کا تڑپنا ایسے خوشیوں میں بدلتا ہوا نظر آئے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھیں کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ یہ احساس بھی بڑا سکون دیتا ہے نا کہ کوئی جانے نہ جانے اللہ تو جانتا ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب آپ پر آپ کے رب کی عطا اور بخشش کی وہ بارش ہوگی کہ آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش دور کر کے آپ کی تمام دعاؤں پر اپنا کن فرما دے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔